أبدا وأولئك هم الفاسقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ نون 18واں پارہ آیت نمبر 4 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں یہ بتایا کہ مسلمان اور مومن زنا سے دور ہوتا ہے، اس لیے معاشرے کی اصلاح بھی اس میں پنہاں ہے کہ اگر کوئی پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں، تہمت لگائیں، تو اللہ رب العزت نے یہ قانون صادر فرمایا کہ وہ 4 سکہ گواہ پیش کریں، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکا تو اس تہمت جو اس نے لگائی ہے ایک پاک دامن عورت پہ، اسے سزا دی جائے گی، اور وہ سزا ہے اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور 80 کوڑے اگر اس کے بعد اس نے اس سے توبہ کر لیا اور اپنی اصلاح کر دی تو اللہ رب العزت اسے معاف بھی کر دے گا۔ تو یہ معاشرے کی اصلاح آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ سرزد ہوا کرتی ہیں کہ گھروں میں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، یہ جو گھر اجڑ جاتے ہیں اس کی بڑی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ بیکار کے الزامات، بیکار کی تہمتیں، اگر کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو تو پھر اس میں تہمتیں لگانی شروع ہو جاتی ہیں، اگر شرعی حدود قائم ہو جائیں تو بالکل معاشرہ درست ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ ایک حکم صادر فرمایا، والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ یرمون المحصنات جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور وہ پھر اس تہمت پہ جو اس نے پاک دامن عورت پہ لگائی ہے اس پہ وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو فجلدوہم 80 جلدہ، اللہ فرماتے ہیں اسے 80 کوڑے لگا دیے جائیں، اس تہمت کے بدلے اسے 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور کبھی زندگی میں اس کی کسی معاملے میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی، آئندہ کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ چونکہ اس آیت کے پچھلے درس میں میں ترجمہ کر چکا تھا، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، یہ ایک ایسا چشمہ ہے کہ جتنا بھی اس میں ڈوبتے جاؤ گے، جتنی گہرائی میں چلے جاؤ گے، اور موتیاں تمہارے ہاتھ لگ جائیں گی، اور موتیاں اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں نے اعادہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کبھی زندگی میں اسے سزا بھی دی جائے گی، اور زندگی میں کسی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں ہم الفاسقون، یہ فاسق ہیں، گنہگار ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو درست کر دیا، اپنی اصلاح کر دی ہے،
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ اب آئیے ذرا اس نقطے پر، اس آیت پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آیا اگر کوئی بندہ تہمت لگائے اور اس کے بعد اسے سزا بھی مل جائے اور اس کی شہادت قبول بھی نہ کی جائے، لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو درست کر لیا اور اس نے توبہ کر دیا تو پھر اس کی گواہی قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ یہ ایک سوال ہے صوبیدار صاحب، ہے نا؟ اگر توبہ کر لے بندہ تو اس کے بعد اس کی گواہی آیا قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی گواہی قبول کی جائے گی، لیکن جس کے مسلک پہ ہم اور آپ جا چل رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور امام صاحب کے ذرا سردار نعیم صاحب علم دیکھیے ذرا، ٹھیک ہے؟ انہوں اپنی پوری زندگی نا اللہ کے دین پہ کپا کے رکھ دی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوال یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کریں تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے جو اس نے گناہ کیا ہے، تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی یا نہیں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس کا یہ جو معاف کرنا ہے اس کا تعلق اس اوپر والی آیت کے ساتھ ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس نے جو فسق کیا ہے، اس نے جو گناہ کر دیا ہے، اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اس کی جو گواہی کا معاملہ ہے اس کے ساتھ اللہ نے آگے قید لگائی ہے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کبھی زندگی میں اس کے بعد بھی اس کی گواہی کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ میری وہ بہنیں خواتین جو یہ درس قرآن سنتی ہیں وہ اس بات پہ خوش ہو کہ اگر تم پاک دامن ہو اور کوئی تم پہ تہمت لگائیں، کبھی زندگی میں وہ توبہ بھی کر دے، اس کے گناہ اللہ معاف بھی کر دے، لیکن یہ جو گواہی والا معاملہ ہے اس کی گواہی کسی صورت کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ فرماتے اس کے ساتھ ابدا کا قید لگایا ہے کہ یہ نہیں قبول کی جائے۔ آگے فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں، ایک تو یہ کہ پاک دامن عورتوں پہ، اور ایک میاں بیوی کے درمیان میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس کا معاملہ الگ ہے پھر، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور اپنی بیوی پہ تہمت لگائیں اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو مگر اس نے خود دیکھا ہو، ٹھیک ہے؟ کہتا ہے بھائی میرے پاس گواہ نہیں ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ اس نے بدکاری کر دی ہے، تو فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، تو اس کی گواہی یہ ہے اربع شہادات باللہ، ان میں ہر ایک کی گواہی 4 قسمیں اللہ کے نام کی اٹھانی ہے۔ 4 دفعہ وہ قسمیں اٹھائے، 4 قسمیں اللہ کے نام کی اٹھائے بندہ، انہو لمن الصادقین، کہ مرد قسمیں اٹھائے کہ 4 مرتبہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں جو بات کرتا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اور والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ، اور 5ویں قسم یہ ہے ان لعنت اللہ علیہ، کہ وہ کہیں اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت برس جائیں۔ اور آگے فرمایا وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ،
اور عورت سے اس صورت میں عذاب کو دور کر دیا جائے گا، عذاب کو ہٹایا جائے گا، ان تشہد اربع شہادات باللہ، کہ وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا دیں، اور 4 قسم اٹھانے کے بعد کہیں کہ انہو لمن الکاذبین، میں 4 مرتبہ قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اس خاوند نے جو میرے اوپر تہمت لگائی ہے جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور آگے والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں مرتبہ وہ کہیں کہ اللہ کی مجھ پہ غصہ و غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر میرا خاوند سچا ہے۔ اب فرق ذرا دیکھیے کہ خاوند نے 4 قسمیں اٹھانے کے بعد مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ اللہ کی مجھ پہ لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور عورت کہے گی اللہ کی مجھ پہ غضب ہو اگر میرا خاوند سچ کہہ رہا ہے۔ تو یہ لعنت اور غضب، یہ مرد کے لیے لعنت اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بنسبت عورت کے سمجھدار ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے لعنت کیا ہے، اور عورت کی ہر وقت زبان پہ لعنت ہی لعنت ہوا کرتی ہیں، جا لعنتی، ادھر آؤ لعنتی، یہ لعنت کو اتنی بڑی بات نہیں سمجھتی۔ لیکن اگر عورت سے کہیں کہ تجھ پہ اللہ کا غضب ہو تو وہ ڈر جاتی ہیں، اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے مرد کے لیے لعنت کو لایا ہے اور عورت کے لیے غضب کا لفظ استعمال کر دیا ہے۔ جیسے کہ شیعہ، ٹھیک ہے، ان سے اگر کہو کہ بھائی کسی معاملے پر اللہ کی قسم اٹھا لو تو وہ 10 قسمیں اٹھا لیں گے، لیکن اس سے کہو بھائی پنج تن پاک کی قسم اٹھاؤ تو وہ نہیں اٹھائیں گے۔ جیسے ہم اللہ کی قسم اٹھانے سے کتراتے ہیں کسی معاملے میں، وہ ان کی قسم نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم اٹھانا ہو تو وہ کیا ہے، بے جھجک اٹھا لیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ عورت کہے گی کہ ان غضب اللہ علیہا، کہ مجھ پہ اللہ کا غصہ ہو، غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر میرا خاوند سچ کہہ رہا ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا تم پہ فضل اور رحمت نہ ہوتا تو تمہیں عذاب میں جلدی کر دی جاتی، تمہیں عذاب مل جاتا، تمہیں سزا مل جاتی، لیکن وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حکیم، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا، حکیم حکمتوں والا ہے، ٹھیک ہے، بڑی حکمتوں والا، اس میں بڑی حکمت پنہا ہے۔ آگے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جاؤوا بالافک جو جھوٹ کے ساتھ آئے، عصبۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ ہے، ٹھیک ہے، لا تحسبوه شرا لکم، وہ جو بولتے انہیں اپنے لیے برا نہ سوچا کرو، اسے برا گمان نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لکل امرئ منہم اکتسب من الاسم، اور ہر بندے کے لیے جو اس نے گناہ کیا ہے اس کی سزا دی جائے گی، والذی تولی کبرہ منہم، لیکن وہ بندہ تولی کبرہ، جس نے اس گناہ کا بڑا حصہ اٹھایا ہے، یعنی مطلب 5 بندوں نے گناہ کیا ہے اور ایک اس کا سر فہرست جو ہے، جو ان تینوں کو 4 کو ساتھ لے کر گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس گناہ پہ ابھارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لہو عذاب عظیم، اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، عظیم، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آگے کئی آیات تک، یہ جتنی بھی آیات ہے یہ حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی، آپ کی صفائی میں اللہ رب العزت نے اتارے۔ میں مختصر پس منظر بتا دیتا ہوں، تفصیل سے انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی تو رمضان کے مہینے میں، چونکہ حضرت ام المومنین کی وفات ہے تو 2-3 جمعے انشاءاللہ میرا ارادہ ہے اس پہ بات کریں گے، بہت تفصیل ہے، لیکن میں آپ کو ایک نقشہ سمجھا دیتا ہوں کہ غزوہ بنی مستلق سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غالباً 5 یا 6 ہجری میں واپس آ رہے تھے،
تو راستے میں قافلے نے پڑاؤ ڈالا اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اونٹ کے اوپر یوں کجاوا تیار کیا تھا اور اس پہ پردہ ڈال دیا تھا تاکہ ام المومنین پردے میں رہے۔ وہ کجاوے اتار دیے اور قافلے نے پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس بیچ حضرت ام المومنین قضائے حاجت کے لیے نکل پڑی یوں سائیڈ پہ، اور اسی اسنا قافلہ کجاوے اٹھا کے صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے سمجھا ام المومنین بیٹھی ہوئی ہے، اٹھا کے رکھ دیا، چل پڑے۔ ام المومنین جب وہاں سے واپس آئی تو قافلہ آگے ہے ہی نہیں ہے، تو بڑی سمجھداری اور دانائی سے کام لیتے ہوئے وہیں پر بیٹھ گئی کہ قافلہ اگر مجھے نہیں پائیں گے تو وہ واپس یہیں پر آئیں گے اور مجھے تلاش کریں گے۔ تو وہیں بیٹھ گئی وہ چادر اوپر اوڑھ کے۔ تو پیچھے ایک بندہ آیا کرتا تھا ہر قافلے سے کہ بھائی پیچھے جدھر قافلہ پڑاؤ ڈالتے ہیں راستے پر کوئی چیز گر جائیں، کوئی رہ جائیں پیچھے قافلے سے، تو اس کو اٹھانے کے لیے ایک بندہ پیچھے چھوڑا کرتے تھے۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چل کے آ رہے ہیں، اس لیے آ رہے ہیں قافلے کے بعد کہ اگر قافلے والوں سے کوئی چیز رہ جائیں اسے اٹھانے کے لیے، لیکن جو ہی دیکھتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہیں تو ایک دم کہنے لگے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المومنین آپ کیا کرتی ہیں؟ یہ واقعہ سنایا انہوں نے، اس طرح ہوا ہے۔ انہیں اونٹنی پر بٹھا کر چل پڑے، لے گئے۔ جب پہنچتے ہیں تو منافقین کے سردار نے حضرت عبداللہ ابن ابی نے الزام لگانا شروع کر دیا اور اس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا اور اس نے یہ تہمت لگانی شروع کر دی کہ ام المومنین نے نعوذ باللہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیچھے رہ کر بدکاری کر دی ہے، یہ الزام لگا دیا۔ اور کئی صحابہ بھی اس بات میں ساتھ شامل ہو گئے تھے کہ ہو سکتا ہے ام المومنین سے یہ غلطی ہوئی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل ایک مہینے میں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور اتنے دکھ برداشت کر رہے ہیں، اتنی اذیتوں سے امام الانبیاء گزر رہے ہیں۔ ایک مہینہ جب کسی طریقے سے ام المومنین کو پتہ چلا، تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ، تو گھر آئی اور کچھ نہیں کہا کہ میرے خلاف یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ امام الانبیاء سے کہنے لگی کہ میں ذرا اپنے باپ کے گھر جاتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی۔ جب حضرت ام المومنین گھر تشریف لاتی ہیں اور گھر میں رہتی ہیں، زاروں قطار روتی ہیں، یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، دعائیں مانگتی ہیں۔ ایک مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری عائشہ، میری خمیرہ، آپ خمیرہ کہتے تھے پیار سے، ٹھیک ہے نا، خمیرہ یہ جس کے کھک بالکل سرخ ہو نا بچے کے، آپ بعض بچوں کے دیکھیں نا، ٹھیک ہے نا، ہم پشتوں میں اسے سربونے کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، بالکل سرخ لال ہو، خون کی جو سرخی ہوتی ہے، خوبصورتی، تو آپ اس وجہ سے حضرت ام المومنین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خمیرہ کہا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے ہیں اگر تجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو بتا دیں۔ حضرت ام المومنین رو پڑتی ہیں اور کہتی ہیں امام الانبیاء میں کوئی جواب نہیں دے سکتی ہوں، کیونکہ اب میں جتنی بھی صفائی دیتی جاؤں میری بات کو تسلیم کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ کہتی ہیں ابا جان ابو بکر صدیق سے کہتی ہیں آئیں آپ بتا دیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میری بیٹی میں کیا کہہ سکتا ہوں، والدہ سے اشارہ کرتی ہیں کہ آپ بتائیں۔ والدہ کہتی ہیں میں نہیں بتا سکتی ہوں، بھلا میں کیا بتاؤں بیٹی اس معاملے میں۔ تو جا کر اپنے اللہ سے زاروں قطار رو کے دعائیں مانگتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر پسینہ آنا شروع ہو گیا اور اللہ کی طرف سے وحی اتارنا شروع کر دیا اللہ نے۔
آیات اتارنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. جب ام المومنین کی صفائی کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا اور ام المومنین کی صفائی قرآن کا حصہ بن گیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ساس سسر ابو بکر صدیق اور ان کی رفیق حیات سے کہا کہ عائشہ کی مبارک خون کی صفائی اللہ نے بیان کر دی ہے. آسمان سے اللہ نے ان کی صفائی کیا کر دی؟ بیان کر دی ہے. تو یہ ماں باپ دوڑ پڑتے ہیں کمرے میں اور کہتے ہیں بیٹی عائشہ اٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکریہ ادا کیجیے کہ تیری صفائی اللہ نے قرآن سے آسمان سے قرآن بنا کر اتار دی ہے. ام المومنین جھوم اٹھتی ہیں اور ناز و نخرے میں آ کے کہتی ہیں اے میرے ابا جان، میری امی جان، میں شکر گزاری یا میں شکریہ رسول اللہ کی بیان نہیں کروں گی اور شکریہ ان کی ادا نہیں کروں گی، شکریہ تو میں اس ذات کی ادا کروں گی جس ذات نے آسمان سے تیری عائشہ کی صفائی قرآن بنا کر نازل کی ہے. ٹھیک ہے. اس نے تمہاری عائشہ کی صفائی قرآن بنا کر نازل کی ہے، میں اس رب کی شکریہ ادا کیوں نہ کروں؟ ہاں، یہ ناز میں آ کر انہوں نے کہا. ٹھیک ہے. تو یہ آیات آگے جو ہے نا یہی بات چل رہی ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائی اللہ نے بیان کی ہے. انشاءاللہ کس طرح بیان کی ہے آگے اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر